میں خوش آمدید۔ جماعت دہم نئی درسی کتاب نیشنل بک فاؤنڈیشن، جس کا آج ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے۔ عنوان ہے اولڈ ایج ہوم۔ اولڈ ایج ہوم کا مطلب ہے یعنی بوڑھوں کا گھر۔ اس کے مصنف جو ہیں وہ ہیں مرزا ادیب۔ تو سب سے پہلے جو ہے نا، ہم پہلا سوال جو ہے آپ کو اکثر پیپر میں آ جاتا ہے کہ طلبہ کو مرزا ادیب کی ڈرامہ نگاری کے ساتھ ساتھ افسانہ نگاری اور سوانح نگاری سے بھی آگاہ کریں۔ تو 3 چیزوں کا ذکر ہے، یعنی مرزا ادیب کی ڈرامہ نگاری، مرزا ادیب کی افسانہ نگاری اور مرزا ادیب کی سوانح نگاری۔ تو سب سے پہلے ڈرامہ نگاری، یعنی مرزا ادیب ایک مشہور ڈرامہ نگار تھے۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے لیے درجنوں اصلاحی اور سماجی ڈرامے لکھے۔ ان کے موضوعات عوامی تھے، مکالمے فطری اور انداز سادہ تھا۔ اس کے بعد ہے ان کی افسانہ نگاری۔ بیٹا، مرزا ادیب نے مختصر افسانے بھی لکھے ہیں جن میں عام انسان یعنی محنت کش اور معاشرتی مسائل کو موضوع بنایا گیا ہے۔ ان کے افسانوں میں سادگی اور حقیقت نگاری نمایاں ہے۔ پھر ہے سوانح نگاری۔ مرزا ادیب بنیادی طور پر ڈرامہ اور افسانہ نگار تھے، تاہم انہوں نے سوانحی ادب میں کچھ کام کیا ہے۔ انہوں نے مختصر خاکے لکھے۔ ان کی سوانح نگاری سادہ ہے، اصلاحی ہے اور کردار ساز ہے۔ اگرچہ انہوں نے سوانح نگاری میں کم کام کیا ہے، مگر جتنا کام کیا ہے وہ عمدہ کیا ہے۔ یہاں پر مرزا ادیب جو ہیں ان کا تعارف دیکھتے ہیں۔ مرزا ادیب لاہور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام دلاور علی خان تھا۔ ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ میں پائی اور اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ معروف رسالے ادب لطیف کے مدیر رہے۔ ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے۔ تمام زندگی علمی و ادبی سرگرمیوں میں بسر کی۔ مرزا ادیب یک بابی اور ریڈیائی ڈرامہ نگاری میں ایک اہم اور نمایاں مقام رکھتے تھے۔ بیٹا، ہم نے ریڈیائی ڈرامہ بھی جو ہے پچھلے چیپٹرز میں پڑھا ہوا ہے۔ 9th کلاس کا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ آرام و سکون ڈرامہ جو ہے اور یک بابی ڈرامہ جو 1 ایکٹ پلے ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کی ڈیفینیشن آپ میرے پچھلے لیکچر میں دیکھ لیجئے گا، ڈرامہ آرام و سکون میں۔ ان کے ڈراموں کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، فصیل شب، پس پردہ اور خاک نشین شامل ہیں۔ وہ اپنے ڈراموں میں عام انسانی زندگی کے تضادات اور تصادم کو پیش کرتے ہیں۔ ان کی زبان شگفتہ اور رواں ہے اور مکالمہ نگاری میں انہیں خاص مہارت حاصل ہے۔ آپ کی آپ بیتی مٹی کا دیا کے نام سے شائع ہوئی۔ آپ کے خاکوں کی بھی ایک کتاب ناخن کا قرض کے نام سے موجود ہے۔ تو یہ تو مصنف کا ایک مختصر سا تعارف ہو گیا۔ اب باقاعدہ ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ اس افسانے کو پڑھنے سے پہلے کچھ سوالات۔ مرزا ادیب کے افسانوی مجموعے کا نام بتائیں۔ اس کا جواب ہوگا مرزا ادیب کے افسانوی مجموعے کا نام ہے گلی گلی کی کہانیاں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے، مٹی کا دیا کس کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے؟ مرزا ادیب کی لکھی ہوئی آپ بیتی ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ آخری سیڑھی اور اس کے کمرے کے درمیان کم و بیش 10 گز کا فاصلہ حائل تھا۔ کم و بیش یعنی تقریباً، حائل تھا رکاوٹ تھا، اور یہ فاصلہ اس کے لیے ایک بڑی آزمائش کا مرحلہ بن جاتا تھا۔ آزمائش کہتے ہیں امتحان کو اور مرحلہ کہتے ہیں درجہ، ٹھیک ہے؟
کمرے کا دروازہ بند ہوتا تو اسے کسی قدر اطمینان ہو جاتا تھا کہ اس کے پوتے اور پوتیوں کے حملے سے اس کا کمرہ محفوظ ہے، مگر جب اس کے دونوں پٹ کھلے ہوتے، پٹ بیٹا کمرہ جو ہے نا، کمرے کا جو یہ دروازہ ہے، اس کے دو یہ سائڈز جو ہیں، ایک طرف کو پٹ کہتے ہیں یہ بھی اور یہ دوسرا پٹ، ٹھیک ہے، تو اس کے دونوں پٹ کھلے ہوتے تھے اور دروازے کے باہر کمرے کی کوئی نہ کوئی چیز پڑی ہوتی تھی تو اس کی پیشانی ماتھا شکن آلود ہو جاتی تھی۔ شکن سلوٹ کو کہتے ہیں، شکن آلود ہو جانا یعنی غصے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہو جانا، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کے پیشانی، اس کے ماتھے پر غصے کی وجہ سے جو ہے وہ جھریاں نمودار ہو جاتی تھیں اور چہرے کی بوڑھی رگیں زیادہ نمایاں ہو کر اس کی کرب انگیز دلی کیفیت کا اظہار کرنے لگتی۔ کرب انگیز یعنی تکلیف دہ، یعنی جب وہ اپنے کمرے کا آکار حشر دیکھتا تھا، دونوں دروازے کے پٹ کھلے ہوتے تھے تو اس کو یہ چیز جو ہے وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر دیتی تھی۔ اس وقت کمرے کے دونوں پٹ کھلے تھے۔ او میرے خدایا! اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا۔ بے اختیار یعنی جب آپ جذبات پر کنٹرول نہیں کر پاتے تو جو الفاظ آپ کے منہ سے نکلتے ہیں، اور کمرے کے اندر چلا گیا۔ جس غارت گری کا اس نے اندازہ لگایا تھا، غارت گری یعنی بربادی، جتنا نقصان وہ سوچ سکتا تھا، وہ صورتحال سے کچھ کم تر ہی تھی۔ کم تر یعنی اس سے تھوڑا کم ہی تھا۔ اس روز محمود اور اس کی دونوں بہنوں نے معمول سے زیادہ ہی تباہی مچا دی تھی۔ پلنگ کی چادر، یہاں پر محمود اور اس کی بہنیں، یہ جو ہے نا، یہ جو بوڑھا شخص ہے نا، ان کی کیا ہے، ان کی پوتیاں ہیں اور محمود ان کا پوتا ہے۔ پلنگ کی چادر جسے اس کی بہو نے صرف ایک روز پہلے بدلا تھا، اس پہ جا بجا مکھیاں بھن بنا رہی تھیں۔ جا بجا یعنی جگہ جگہ، ہر جگہ۔ بھن بنانا کا مطلب ہوتا ہے مکھیوں کا اڑنا، یا مکھیاں جو ہیں کسی ایک چیز کے اوپر بار بار چکر کاٹنا۔ انہوں نے پلنگ پر بیٹھ کر کوئی میٹھی چیز کھائی کم اور گرائی زیادہ تھی، اور ہر طرف بکھرے ہوئے ریزوں نے مکھیوں کو دعوت عام دے دی تھی۔ یعنی انہوں نے جو کوئی میٹھی چیز وہاں کھائی اور ان کے ذرے یعنی کہ ریزے، ذروں کو کہیں گے، انہوں نے مکھیوں کو اپنی طرف بلایا تھا، دعوت عام دے دی تھی، یعنی ان کو انوائٹ کیا تھا۔ میز پر کتابیں وہ بڑی ترتیب کے ساتھ رکھا کرتا تھا۔ اسے اپنی کتابوں سے بڑی محبت تھی اور انہی کا مطالعہ کر کے وہ اپنا وقت بتاتا تھا۔ وقت بتانا یعنی اپنا وقت گزارنا۔ یہ ساری کتابیں منتشر حالت میں پڑی تھیں۔ منتشر کہتے ہیں بکھری ہوئی۔ قالین پر اگلدان الٹا پڑا تھا۔ اگلدان کہتے ہیں یعنی جس میں تھوکتے ہیں نا، تو تھوکنے والا برتن، عموماً پان کی پیک جو ہے اس کو تھوکنے کے لیے اگلدان رکھا جاتا ہے۔ تو قالین پر اگلدان الٹا پڑا تھا۔ حقہ کمرے کے ایک گوشے میں رکھا ہوا تھا۔ گوشے یعنی ایک طرف یا ایک کونے میں۔ وہ کمرے کے عین وسط میں، عین یعنی بالکل، وسط درمیان میں اس عالم بیچارگی میں پڑا تھا، یعنی انتہائی لاچاری میں پڑا تھا کہ اس کی چلم غائب تھی۔ چلم کہتے ہیں یعنی حقے کا وہ حصہ جس میں تمباکو رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور چلم کے کوئلے ادھر ادھر دکھائی دے رہے تھے۔ پینشن کے لیے گھر سے جانے سے پہلے وہ دھوبی سے دھلے ہوئے کپڑے لا کر کرسی کے اوپر رکھ گیا تھا کہ واپس آ کر انہیں الماری کے خانے میں رکھ دے گا۔ ان میں سے کوٹ نکل کر پلنگ پر پڑا تھا۔ محمود نے ضرور اسے پہن کر دادا جان بننے کی کوشش کی ہوگی، یعنی وہ اس کی دادا جان بننے کی نقل اتار کر رہا ہوگا۔ ایسے میں اس کا صبر و قرار جواب دے جاتا تھا اور وہ کھڑکی سے منہ باہر نکال کر اپنی بہو کو بڑے غصے سے مخاطب کرتا تھا
اور اس روز بھی اس نے یہی کیا۔ زینب، تم اپنے بچوں کو قابو میں نہیں رکھ سکتی؟ اوپر آ کر دیکھو تو کیا حالت کر دی ہے میرے کمرے کی۔ زینب جو ہے نا، یہ ان کی بہو تھی۔ بچے اپنے دادا جان کو گھر کے اندر آتے دیکھ کر چپکے سے کھسک جاتے تھے۔ کھسک جانا یعنی دور چلے جانا، پرے ہو جانا و اس جگہ سے ہٹ جانا۔ اس لیے زینب انہیں بے تحاشا بد دعائیں دینے کے سوا اور کیا کر سکتی تھی؟ بے تحاشا یعنی بہت زیادہ۔ میں کیا کروں بابا جی، آپ انہیں کیوں نہیں سمجھا لیتے؟ اپنی بہو کا یہ رویہ ان کے لیے حیران کن تھا، یعنی معمول سے ہٹ کر تھا، ان کو حیرانگی ہوئی۔ وہ تو سسر کی غسیلی آواز سنتے ہی دروازے کی طرف بھاگتی تھی، اور محمود یا اس کی کوئی بہن ہاتھ آ جاتی تو مار مار کر اس کا کچومر نکال دیتی۔ بیٹا کچومر کا لفظی مطلب تو یہ تھا چکنا چور کر دینا، اس کے پیسز کر دینا، اس کو توڑ دینا، لیکن یہاں پر کچومر جو ہے مار مار کر کچومر نکالنا محاورتاً استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب کہ ان کا برا حال کر دیتی تھی۔ مگر اس روز اس نے ایک فقرہ کہہ کر ہی اپنی طرف سے معاملہ ختم کر دیا۔ ماں بچوں کو بد دعائیں دیتی تھی تو اس کا غصہ بھی ذرا دب جاتا تھا، لیکن اس روز اس نے جس رد عمل کا اظہار کیا تھا، رد عمل یعنی کوئی عمل جو کیا جاتا ہے اس اثر بعمل کا جواب دینا، اس کے جواب میں کوئی اور عمل کرنا، وہ اسے بڑا غیر مناسب لگا۔ غیر مناسب یعنی نامناسب لگا۔ وہ کھڑکی سے پڑے ہٹ گیا۔ اس کی پیشانی زیادہ شکن آلود ہو گئی، پیشانی پر اور زیادہ بل پڑ گئے، اور سانس شدید غصے کی حالت میں تیزی سے آنے جانے لگا۔ کیا اس نے بچوں کو شے دی ہے؟ یعنی کیا اس نے اپنے بچوں کو خود اکسایا ہے؟ شے دینا کا مطلب ہوتا ہے اکسانا۔ اس نے خود سے سوال کیا اور وہ نیچے آ گیا۔ زینب نلکے کے نیچے کپڑے دھو رہی تھی۔ زینب، تم نے ان بدتمیزوں کو اتنی کھلی چھٹی کیوں دے رکھی ہے؟ انہیں کمرے میں جانے ہی کیوں دیتی ہو؟ تمہیں خبر نہیں کہ میرے کمرے کے اندر جا کر وہ کیا کرتے ہیں؟ زینب نے ہاتھ میں ڈنڈا اٹھا رکھا تھا جسے وہ کپڑوں پر مار رہی تھی۔ اپنے سسر کے الفاظ سن کر اس نے بے دہانی کہیں گے لاپرواہی میں ڈنڈا نلکے پر زور سے مار دیا اور چمک کر بولی، یعنی غصے سے بولی، یہ میری کم بخت اولاد ہے تو آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ زینب اس کے سوال کا کیا جواب دے رہی تھی؟ اس کے الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ جلتی پر تیل کا کام کرنا محاورہ یعنی غصے کو مزید بڑھاوا دینا۔ میری کچھ لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ مگر زینب تڑپ اٹھی اور فوراً بولی، کچھ نہیں لگتی نا؟ زینب، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری چیزوں کو اس طرح تباہ کیا جائے۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ پکڑ کر گلے گھونٹ دیں ان کے۔ ان کی بہو کو کیا ہو گیا ہے؟ ترکی بترکی جواب دے رہی ہے، یعنی منہ توڑ جواب دے رہی ہے، برابر آگے جواب دے رہی ہے۔ بیٹا بھی اپنے کمرے میں موجود ہے، اسے ضرور صورتحال کا علم ہو چکا ہے، مگر نہ تو باہر آیا ہے نہ بچوں کی معمول کے مطابق سرزنش کی ہے۔ سرزنش یعنی ڈانٹ ڈپٹ۔ اچھا، کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں؟ اور وہ تیزی کے ساتھ دروازے سے باہر آ گیا۔ مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو زینب کا سسر ہے اس کا نام ہے مرزا عبدالقیوم۔ مرزا عبدالقیوم نے ساری زندگی صوبائی حکومت کے ایک دفتر میں ملازمت کی تھی۔ وہ معمولی کلرک سے اعلیٰ افسر کے عہدے تک جا پہنچا تھا، اور اس کی ترقی کا حقیقی سبب کہیں گے وجہ کو، اس کی ایمانداری، دیانتداری
اور منصبی فرائض سے گہری دلچسپی تھی۔ منصبی فرائض سے مراد یہ ہے کہ یعنی اس کو دفتر میں جو دفتری ذمہ داریاں دی گئی تھی نا ان کو پورا کرنا۔ ملازمت کے اختتام پر دفتر کے سربراہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ اس کی دفتر سے وابستگی میں توسیع کر دی جائے۔ دفتر کا سربراہ یعنی جو سب سے سی ای او جیسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مالک جو ہے، انہوں نے کیا کوشش کی تھی کہ ان کی دفتر سے وابستگی یعنی تعلق جو ہے اس میں وسعت دے دی جائے، یعنی اس کو بڑھا دیا جائے، مگر وہ خود اس پر راضی نہ ہوا۔ اپنے دوستوں سے تو اس نے یہی کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے، اب یہ دوسروں کا حق ہے کہ وہ آگے بڑھ کر میری ذمہ داریاں نبھائیں، یعنی میری ذمہ داریاں ادا کریں۔ میں کسی کا حق مارنا نہیں چاہتا۔ اس کے دوستوں نے قطع ملازمت کا یہ جواز تسلیم کر لیا تھا۔ قطع ملازمت یعنی ملازمت سے برخاستگی، برطرفی، ٹھیک ہے، جواز کہتے ہیں وجہ کو، تسلیم کر لیا تھا، مان لیا تھا۔ لیکن دل کی بات اس نے کسی سے بھی نہیں کہی تھی، اور دل کی بات یہ تھی کہ وہ دفتری ہنگاموں سے دور ہو کر بڑے پرسکون ماحول میں بقیہ زندگی بسر کرنے کا آرزومند تھا۔ آرزومند یعنی خواہش رکھتا تھا۔ خاموشی، سکون اور اپنا دن اور اپنی رات، یہ تھی اس کی آرزو، جو چھٹی کے وقت اپنے کاموں سے فراغت پانے کے بعد، فراغت کہیں گے فرصت، یا گھر میں اپنے مخصوص کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے اس کے دل و دماغ پر چھا جاتی تھی، اور وہ ان لمحوں کی گود میں چلا جاتا تھا جب دفتر سے رشتہ منقطع کرنے کے بعد، منقطع یعنی ختم کرنے کے بعد، خاموشی، سکون اور اپنے سارے معمولات میں مکمل آزادی حاصل کر لے گا۔ اس ماحول کا تصور کرتے وقت اسے ایک عجیب سی خوشی مل جاتی تھی، اور وہ دیر تک اس تصور کہیں گے خیال کو، میں ڈوبا رہتا تھا۔ پہلے دن جب صبح اٹھ کر اس نے یہ خیال کیا کہ اب سارا دن اس کا اپنا ہے اور اس سے کہیں بھی آنا جانا نہیں ہے، کوئی بھی فریضہ ادا نہیں کرنا ہے، تو اس کا دل سرخوشی کی ایک ایسی کیفیت محسوس کرنے لگا۔ سرخوشی کہیں گے یعنی بہت زیادہ خوش ہونا، جسے وہ اپنی تمام تگ و دو کا حاصل سمجھتا تھا۔ تگ و دو کہیں گے محنت یا کوشش۔ وہ خوش تھا، مطمئن تھا۔ اس نے اپنے کمرے کو ٹھیک کرنے کا ارادہ کیا اور اپنی بہو سے جو بچوں کے ساتھ ناشتہ لے کر آ گئی تھی کہا، زینب اب تو یہی میری دنیا ہے، یہ میرا کمرہ، اسے ٹھیک ٹھاک کرنا ہوگا، تمہارا کیا خیال ہے؟ ضرور بابا جان، جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہو جائے گا، حکم کیجیے، اس کی بہو نے ٹرے میز پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ یہ صوفہ سیٹ پرانا ہو گیا ہے، نیا خرید لیں گے، میز بھی، یہ بھی نہیں، بس ٹھیک ہے۔ اس کی بہو مسکرا رہی تھی۔ بابا جان، میں آج ہی پرانی چیزیں نکلوا دوں گی، صوفہ سیٹ خرید لائیں گے اور بھی سب کچھ۔ محمود کے ابو بھی کہہ رہے تھے کہ ابا جان اب گھر پر ہی رہا کریں گے، انہیں ہر طرح آرام پہنچائیں گے۔ چند روز میں کمرہ ٹھیک ہو گیا۔ اسے ٹھیک کرنے میں اس نے خود کم اور گھر والوں نے زیادہ حصہ لیا تھا۔ ایک ہفتہ اسی انداز میں گزرا جس انداز میں وہ گزارنا چاہتا تھا۔ دفتر کے پرانے ساتھی اس سے ملاقات کے لیے آتے رہے۔ اس کا پوتا اور دونوں پوتیاں چائے اور کھانا اس کے کمرے ہی میں پہنچاتے رہے۔ اس قسم کا ہنگامہ ضرور رہا، لیکن اسے یقین تھا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ عارضی یعنی وقتی ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ احباب آتے ہیں تو آئندہ آنے سے رک جائیں گے، احباب دوست۔ اس کی بہو بچوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے میں جو شور کرتی ہے، یہ بھی اس وقت ختم ہو جائے گا یا بہت حد تک تھم جائے گا۔ تھم جائے گا یعنی رک جائے گا جب وہ اس کی ماں کو سمجھا دے گا کہ بچوں کے ساتھ مادرانہ شفقت کا رویہ اختیار کرے۔
بچے اوپر آتے ہیں اپنے جوتوں کے ساتھ، اندر آ کر قالین خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں، وہ انہیں بتا دے گا کہ اوپر میرے کمرے میں آؤ تو جوتے اتار کر آؤ۔ 3 ہفتے بیت گئے یعنی گزر گئے، اور پھر اس کے ذہن میں اندیشہ ہائے دور دراز اپنا سایہ ڈالنے لگے۔ اندیشہ خوف کو کہتے ہیں، اندیشہ ہائے یعنی بہت زیادہ وہم یا خوف، ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ دور دراز یعنی اس کو ایسے وہم، ایسے خوف اور خدشے جو ہیں وہ اس کے ذہن میں آنے لگے، سایہ ڈالنے لگے یعنی گھیراؤ کرنے لگے، اس کے ذہن پر یہ خوف انجانا سا چھانے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ دفتر کے کچھ لوگ آتے ہیں تو اظہار محبت کے لیے آتے ہیں، آخر کب تک یہ اظہار ہوتا رہے گا؟ مگر اتنی مدت صبر سے کام لینے کے بعد، مدت کہیں گے عرصہ، اس نے محسوس کیا کہ یہ سلسلہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ پہلے اس کے پرانے اور نئے ساتھی محض یعنی صرف اسے اس کے شاندار کیریئر پر مبارکباد دینے کے لیے آتے تھے، اب وہ اس سے ہدایات لینے کے لیے آنے لگے۔ سر، ایسے کاغذات کن فائلوں میں رکھے جاتے ہیں؟ بڑے افسر کے ہاں جا کر سوال کس طرح کرنا چاہیے؟ یہ لوگ عام طور پر یہی سوال کرتے تھے اور وہ جواب دے دے کر بور ہو جاتا تھا یعنی اکتا جاتا تھا۔ اس سے بڑی کوفت اسے اپنے پوتے اور پوتیوں سے ہونے لگی۔ کوفت کہتے ہیں چڑچڑاپن۔ وہ سیر و تفریح کی خاطر کسی سے ملاقات کے لیے، کوئی چیز خریدنے کے لیے گھر سے باہر نکلتا تھا تو بچے اسکول سے واپس آ کر گھر میں ہوتے تھے تو بے تکلف اس کے کمرے میں آ جاتے تھے۔ بے تکلف کہیں گے یعنی آزادانہ، اور طوفان بدتمیزی مچا دیتے تھے یعنی بدتمیزی کی انتہا کر دیتے تھے۔ چیزوں کی بے ترتیبی دیکھ کر اسے دکھ ہونے لگا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں تباہی پر اسے ہر بار ذہنی کوفت ہوتی تھی، مگر جب اس کی بہو بچوں کو بری طرح ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھی، بلکہ کسی نہ کسی کی پٹائی بھی کر دیتی تھی، اور اس کا بیٹا بھی اگر گھر میں ہوتا تو اس وقت ڈانٹ ڈپٹ میں حصہ لینے پر باز نہیں رہتا تھا۔ باز نہ رہنا یعنی نہ رکنا، تو اس کا غصہ کسی قدر ہلکا ہو جاتا تھا اور وہ آہستہ آہستہ نارمل حالت میں آ جاتا تھا۔ مگر اس روز تو ان دونوں نے ایک ایسا رویہ اختیار کر لیا تھا جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ناقابل برداشت یعنی برداشت نہ کرنا، یا اس کو آپ تکلیف دہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہو کا فکرہ تو میں کیا کر سکتی ہوں، پکڑ کر گھلے گھونٹ دیں ان کی۔ اس کے ذہن پر مسلسل ضربے لگا رہا تھا۔ ضربے لگانا یعنی چوٹ پہنچانا یا حملہ کرنا۔ وہ بغیر کسی مقصد کے گلیوں اور بازاروں کے چکر لگاتا رہا، باغوں میں گھوما، کتابوں کی دکان پر کچھ کتابیں خریدیں اور ایک اخبار بھی۔ گھر پہنچ کر وہ کسی سے کچھ کہے سنے بغیر اوپر کمرے میں چلا گیا اور بستر پر گر کر ایک نئی کتاب کی ورق گردانی کرنے لگا۔ ورق گردانی کرنا یعنی اوراق پلٹانا، ورق پلٹانے لگا۔ شام ہو چکی تھی، اندھیرا بھر رہا تھا، کتاب پڑھنا ممکن نہیں تھا اور اس کے اعصاب پر کچھ ایسا بوجھ پڑ چکا تھا کہ بستر سے اٹھ کر بجلی کے سوئچ بورڈ تک جانا دوبھر لگ رہا تھا۔ دوبھر کہتے ہیں مشکل۔ وہ کتاب بند کر کے لیٹ گیا۔ بہو اور بیٹے کی بے نیازی اسے یاد آ گئی۔ بے نیازی کہیں گے لاپرواہی کو، اور اپنے وہ الفاظ بھی جو اس نے گھر سے نکلتے وقت اپنی بہو سے کہے تھے۔ اب کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں گھر سے نکل جاؤں، مگر میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہاں سر چھپاؤں؟ جا کر کدھر جا سکتا ہوں؟ یہ سوچ کر اس پر ایک گہری افسردگی طاری ہو گئی۔ افسردگی کہیں گے مایوسی چھانا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اچانک اس کی بند آنکھوں پر کسی نرم سی شے نے مس کیا۔ مس کرنا کہتے ہیں چھوا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ کمرے میں روشنی پھیلی ہوئی تھی اور اس کی بڑی پوتی کلثوم پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ دادا ابو، سو گئے تھے آپ؟ کیوں آئی ہو یہاں؟ وہ گرجا۔
گرجا یعنی دھاڑا، غصے سے بولنا، ٹھیک ہے، گرجنا اس کو کہیں گے۔ بچی کی آنکھوں میں جو میٹھی سی معصومانہ مسکراہٹ جھلک رہی تھی، دکھائی دے رہی تھی، وہ فی الفور غائب ہو گئی۔ فی الفور یعنی فوراً ہی۔ دادا ابو، وہ آگے کچھ نہ کہہ سکی۔ کیا ہے؟ وہ دوبارہ گرجا یعنی دوبارہ دھاڑا۔ وہ دادا ابو، کھانا نہیں، بھوک نہیں ہے مجھے، بھاگ جاؤ فوراً۔ کلثوم کمرے سے باہر جانے لگی۔ جب وہ کمرے میں آیا تھا تو اس نے ادھر ادھر نظر نہیں ڈالی تھی، آتے ہی بستر پر گر پڑا تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ کمرے کی صفائی ہو گئی ہے، مگر کتابیں بدستور منتشر ہیں۔ بدستور یعنی پہلے جیسی پہلے تھیں، منتشر ہیں، بکھری پڑی ہیں۔ جاہل عورت، یہ الفاظ وہ اپنی بہو کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اپنی ان پڑھ بہو کو جاہل سمجھتا تھا۔ اس کے بیٹے نے محبت کی شادی کی تھی اور وہ شروع ہی سے بہو کو پسند نہیں کرتا تھا، اگرچہ وہ اس کے آرام کا ہر طرح خیال رکھتی تھی۔ چند منٹ بعد بہو اور بیٹا آ گئے۔ بابا جان، کھانا کھا لیجیے نا، یہ اس کی بہو کے الفاظ تھے۔ نہیں، کہہ جو دیا، بھوک نہیں ہے، کیوں پریشان کرتے ہو مجھے؟ مگر ابو، آپ نے تو دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا تھا، اس کا بیٹا بولا۔ باپ نے خشمگین نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ خشمگین یعنی غصے سے بھری ہوئی غصیلی نظریں، ٹھیک ہے، اور بیٹے نے نظریں جھکا لیں۔ کچھ اور اصرار کرنے کے بعد دونوں مایوس ہو کر چلے گئے۔ اصرار یعنی ضد۔ ان کے جانے کے بعد اس نے پھر کتاب اٹھا لی، لیکن آدھا صفحہ پڑھ کر ہی اسے چھوڑنا پڑا، یعنی آدھا صفحہ پڑھ کر ہی اسے چھوڑ دیا۔ سرہانے کے اوپر اخبار بھی کھلا ہوا پڑا تھا۔ کتاب ایک طرف رکھ کر اس نے اخبار اٹھا لیا۔ وہی دہشت ناک خبریں تھیں۔ دہشت ناک یعنی خوفناک، جو اخباروں میں نمایاں طور پر چھپتی ہیں۔ یکا یک اس کی نگاہ ایک اشتہار پر پہنچ کر رک گئی۔ یکا یک یعنی اچانک۔ جی تو بیٹا، ویڈیو لمبی ہو جانے کی وجہ سے آج کا لیکچر جو ہے ہم یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ آج ہم نے پیج نمبر 59 تک کی پڑھائی کر لی ہے۔ تمام مشکل الفاظ اور وضاحت بھی میں نے ساتھ ساتھ کر دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک آپ کو اس سبق کی اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور ساتھ ساتھ سوالات جو ہیں ان کے جوابات بھی آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ بقیہ پڑھائی جو ہے وہ ہم اس سبق کی بقیہ پڑھائی اولڈ ایج ہوم کی ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔